علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری قول نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ اگر اس فرمان کو ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لو۔ یعنی ذلت اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہونے سے بہتر ہے۔ ذلیل ہونے سے، یا یوں سمجھیے کہ اپنی عزت کو مٹانے سے، اپنی عزت کا جنازہ نکالنے سے بہتر یہ ہے کہ تم تکلیف کو برداشت کر لو، تم تکلیف کو اٹھا لو۔ کیوں؟ ذلت اٹھانے سے تکلیف اٹھا لینا یہ بہتر ہے کہ جب تم کسی چیز پر ذلیل و رسوا ہوں گے، جو تمہاری عزت ہے وہ چلی جائے گی۔ انسان کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور پھر اگر عزت ہی نہ رہے تو ظاہر ہے بندہ ذلیل ہوگا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ تو فرمایا ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لو، یعنی تکلیف اٹھا لو تاکہ تم ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر تم ذلت اٹھانا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں ذلیل و رسوا ہوں گا، اگر نہیں کروں گا تو اس پر مجھے تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا وہ ذلیل اور رسوا ہونے سے بہتر یہ ہے، اس ذلت کے اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ تم تکلیف کو برداشت کر لو، تم تکلیف کو اٹھا لو۔ اگر اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو ہم آخرت پر قیاس کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدعمال ہیں، وہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں، وہ آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو ذلت اور رسوائی ہے نا، اس سے بہتر یہ تکلیف اٹھا لو۔ یعنی جو اپنا نفس ہے اس کو لذت نہ دو، اپنی ذات کو غفلت کا شکار نہ بناؤ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں تم تکلیف برداشت کر لو، مگر جو آخرت ہے وہ تمہاری اچھی گزر جائے۔ آخرت میں تم ذلیل اور رسوا ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک جملے میں معانی اور مفہوم کا ہماری سمجھ بوجھ کے لیے ایک سمندر یوں سمجھے کہ اس میں بند کر دیا ہے۔ اتنا جامع اور سنہری قول ہے آپ کا کہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا لو، ذلیل و رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر لو۔